نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، وقت بہت قلیل ہے، افطار کا وقت ہے۔ انشاءاللہ اب ہم دعا بھی کریں گے اور اس روزے کو اللہ کے حضور قبولیت کی ہم سب مل کے دعا کریں گے۔ آسا فاؤنڈیشن شکر گڑھ آج سے 3 سال پہلے جن مقاصد کو لے کے قائم کی گئی تھی، اس کا بنیادی مقصد ہے خدمت خلق، اور اس کا بنیادی مقصد ہے انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی مدد کرنا، اور یہ وہ اعلیٰ کام ہے جس اعلیٰ کام کو کرنے کے لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی اپنی قوم کو تیار کیا، صحابہ کرام کی تربیت کی، اور قرآن پاک اس شانوں کے ساتھ نازل ہوا، بالخصوص غریب کی مدد کرنا، اپنے ساتھ ملے لوگوں کی جو کمزور طبقہ ہے اس کی مدد کرنا، جو آسا فاؤنڈیشن کا پریکٹیکل کام ہے۔ آج دیکھیں قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو بھی وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کی آیت حافظ صاحب نے پڑھی پہلے، یا دیگر قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو قرآن جہاں ہمیں عبادات پہ زور دیتا ہے وہاں ہمیں خیر خواہی کا درس بھی دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا ایک نام ماہ رمضان ہے، ایک نام ماہ صبر ہے، ایک نام ماہ غفران ہے، وہیں ماہ رمضان کا ایک نام ماہ مواسات ہے، جس کا معنی ہے خیر خواہی، ہمدردی، دوسروں کے کام آنا۔ آسا فاؤنڈیشن اسی مقصد کے لیے ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھوکا آیا اور وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے کھانے کا پتہ کروایا ازواج مطہرات کے حجروں سے، تو پتہ چلا کہ آج گھر میں کھانے کے بظاہر کچھ نہیں موجود۔ سرکار نے صحابہ کرام کو پوچھا تو حضرت ابو طلحہ انصاری وہ آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم فرمائیں کہ اس کھانے والے محتاج جو آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں ان کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کے ساتھ بھیجا۔ حضرات گرامی، میں بات اس بات پہ کر رہا ہوں کہ یہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ دل سے آپ کتنا کر سکتے ہیں، اور جب دل سے کرتے ہیں تو اس پہ پھر رب تعالیٰ کی رضا اور رب کا انعام کیسے آتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے اس صحابی کو ساتھ لیا، اپنے گھر میں گئے اور گھر جا کر اب اپنی زوجہ سے پوچھا کہ اے میری اہلیہ گھر میں کھانے کو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف اتنا ہے کہ میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں، ہم پورا خاندان، پورا گھر والے فیملی بھی کھائیں تو پورا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا بچوں کو باتوں میں الجھا کر آج سلا دینا، مہمان سرکار کا خالی نہ جائے۔ غریب آج ہمارے نبی نے ہمارے گھر میں بھیجا ہے، یہ خالی نہ جائے۔ تو انہوں نے بیوی کو بچوں کو بہلانے کے لیے لگا دیا اور خود دسترخوان لگوایا اور بیوی کو کہا کھانا رکھ دے، جب کھانا رکھا جائے، کھانے کا وقت آئے تو یقیناً یہ کھانا اتنا ہے کہ 2 لوگ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے۔ تو آپ اس طرح کیجئے گا کہ لائٹ کو ٹھیک کرنے کے بہانے وہ جو دیا چل رہا ہوگا اس کو بجھا دینا تاکہ لائٹ چلی جائے اور یہ غریب پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور یہ سمجھے کہ میں گھر والا بھی ساتھ کھا رہا ہوں، میں نہیں کھاؤں گا، اس کا پیٹ بھر کے کھلا دوں گا۔ ایسا ہی ہوا، میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری نے دسترخوان لگایا، اس غریب کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے پہ بٹھا دیا، گھر والی نے لائٹ کو بند کر دیا، اس غریب نے، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اتنی دیر میں لائٹ ٹھیک ہو گئی، دسترخوان اٹھا لیا گیا۔ یہ خاندان خود بھوکا رہا اور اپنے مہمان کو، اپنے اس سرکار کی طرف سے بھیجے ہوئے غریب کو کھانا کھلا کے فارغ ہو گئے۔ صبح جب صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں آیا تو مجھے سرکار فرمانے لگے، ابو طلحہ جس خاندان نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا اور اپنے آپ کو نہیں کھلایا، غریب کو کھلایا تھا، اے ابو طلحہ اللہ نے اس کی شان میں قرآن بیان کیا ہے، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُوسِرُونَ، فرمایا اے محبوب ان صحابہ کو بشارت دیجئے، وہ صحابہ جو اپنی
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود بھوکے ہوں، خود حاجت مند ہوں، لیکن اپنی حاجت کو چھوڑ کر جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اپنے اوپر جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، فرمایا یہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ آج میں آپ سب آسرا فاؤنڈیشن کے ساتھی ہیں، یاد رکھیں یہ آسرا فاؤنڈیشن اسی مقصد کے تحت ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی، یہ سرکار کا دور ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ایک صحابی نے جانور ذبح کیا اور جانور ذبح کر کے تو اس کی جو سری تھی اور جانور کا گوشت مختلف صحابہ کے گھروں میں بھیج دیا۔ جس صحابی کے گھر میں سری کا گوشت پہنچا نا، اس نے کیا کہا، میں تو ضرورت مند ہوئی، اچھا مجھ سے زیادہ نا وہ فلاں غریب ہے، اپنے بچوں کو کہا بیٹا ان کو دے آؤ، یہ ان کے پاس گئے، اس نے کہا میں بھی حاجت مند ہوں، لیکن شاید وہ جو دوسرا غریب ہے اس نے کبھی گوشت شاید نہیں کھایا، اس کو دے آئے۔ ایسے گھومتے گھومتے 7 گھروں تک پہنچ گیا اور پھر پلٹ کے اسی پہلے کے پاس آ گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں یہ معاملہ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ ایثار اتنا کرتے ہیں کہ یہ دوسروں کے پاس سے ایک چیز کو ہی 10 ہاتھوں میں پہنچا دیتے ہیں کہ شاید میرا وہ مسلمان بھائی زیادہ ضرورت مند ہو۔ آج میں اور آپ جس حال سے اس وقت گزر رہے ہیں، ہم آسرا فاؤنڈیشن سے پوچھ کے دیکھیں کہ شکر گڑھ میں کتنے یتیم فیملیاں ایسی ہیں جن کے گھر میں راشن نہیں ہے، کتنی یتیم فیملیاں ایسی ہیں جو بچوں کو دوائی دینے کے لیے ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ ہماری لمبی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں یتیم، غریب، مسکین، معذور اور بے روزگار، اور یہاں اسی شہر میں دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک، یہاں بڑے بڑے لینڈ لارڈ بھی موجود ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ اسلام جو درس ہی اسلام کا زکوٰۃ کا نظام ہے یا اسلام کا دیگر صدقہ فطر کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، یہ بیسیکلی کس لیے بنا ہے کہ ایک ہاتھ سے نکلے دوسرے ہاتھ تک جائے۔ تو میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں، اپنے اپنے دامن میں دیکھ کر فیصلہ کریں کہ اگر مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے تو میرے ہاتھ سے، میرے دسترخوان سے، میری جیب سے، میری دکان سے، میرے غلے سے کتنے غریب پل رہے ہیں یا کتنے غریب کی کوئی مدد ہو رہی ہے۔ تو آسرا فاؤنڈیشن آپ کو یہ دعوت پیش کر رہی ہے، یہ افطار کا پروگرام یہ دعوت پیش کر رہی ہے کہ آپ خود بھی تعاون کریں غریبوں کے ساتھ اور آسرا فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے، اس ٹیم کا حصہ بنیے۔ انشاءاللہ یہ جیسے آج 200 سے زیادہ خاندانوں کو غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، بقیہ انشاءاللہ افطار کے بعد ہم چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 3 سال میں جو ہم نے الحمدللہ اس شہر کے لیے آپ بھائیوں کے تعاون سے کیا ہے، ایک بات میں کہہ کے بات کو کلوز کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ افطار کے بعد اس کو عملی طور پہ دیکھیں گے۔ آسرا فاؤنڈیشن آپ سے بعد میں کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آسرا فاؤنڈیشن کا ممبر سب سے پہلے اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیتا ہے۔ یہ جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے ہم پر ٹرسٹ کرتے آ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم ہر روز آنے والے دن میں آگے قدم بڑھا رہے ہیں۔ ایک 10 گھر کے راشن سے شروع ہو کر اس وقت 10 سے زیادہ پروگرام الحمدللہ چلا رہے ہیں، تو یہ آپ کے تعاون سے ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کو اسلام کا پل کا ہے، برج کا ہے کہ جس نے جنت جانا ہے اس پل سے کراس کر کے جانا ہے۔ مالدار جو ہے اگر مال کی زکوٰۃ اپنی خوش دلی کے ساتھ ادا نہیں کر رہا اور ایک خوش دلی سے مستحق تک نہیں پہنچا رہا تو یہ پکڑ کے قابل ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دی تو پھر یہ مال تمہارا آگ میں پگھلا کر بچھا دیا جائے گا اور تمہیں اس دہکتی ہوئی آگ پر لٹا کر تمہاری جباہ، تمہارے چہرے، تمہاری کروٹیں، تمہاری پشتیں اس آگ میں ڈال کر پوچھا جائے گا یہی وہ مال ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اے میرے مال کو حاصل کرنے والے بندو، یہ وہ مال ہے جو تم نے حاصل کیا تھا اور اس کے لالچ میں تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا آج اس کا مزہ چکھو۔ تو آج میں آپ یقیناً یہاں نیک لوگ بیٹھے ہیں، متقی لوگ بیٹھے ہیں، پرہیزگار لوگ بیٹھے ہیں۔ آج آسرا فاؤنڈیشن کے اس پیغام کو آپ آگے پہنچائیے تاکہ یہ پیغام آگے بڑھے۔ انشاءاللہ ہم ابھی